أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome you all. बाय स्टैटिस्टिक क्लास में हमने शुरू किया था फेस टू फेस लेक्चर जो होते थे, तो उसमें हमने पढ़ा था बाय स्टैटिस्टिक क्या होती है और स्टैटिस्टिकल मेथड्स को आप किस तरह बायोलॉजी में यूज़ करेंगे और फिर उसके मेरिट्स क्या है, डिमेरिट्स क्या है, ये सब कुछ हमने पढ़ा था। अब चूँकि तरीक़ाकार जो है ना वो तब्दील हो गया है और टाइम बचाने के लिए आपका जो कीमती टाइम है उसको ब ज़ाया होने से बचाने के लिए ये एचईसी ने, यूनिवर्सिटी ने ये तरीक़ा अप्लाई किया है कि आप ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर लें। तो ऑनलाइन क्लासेस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स मौजूद है, मेरिट्स होंगे, डिमेरिट्स होंगे, लेकिन आई थिंक डिमेरिट्स ज़्यादा है, मेरिट्स कम है। तो ये सब कुछ उसी तरह तो नहीं हो सकता जिस तरह क्लास में होती है, लेकिन फिर भी हम ट्राई करेंगे कि आपको अ, अच्छी तरीके से इसको हम पढ़ाएँ और अच्छी तरीके से इसकी समझ आ जाए। इसमें अ, दूसरा चैप्टर हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स इन डेटा। अच्छा, एक बात याद रखें कि हम अब जो टॉपिक करेंगे ना, हर टॉपिक या हर लेक्चर के बाद एक असाइनमेंट होगा और इस असाइनमेंट को आपको एक आपके लिए एक होमवर्क होगा। तो स्टैटिस्टिक के बारे में आप वो जो टॉपिक हम पढ़ते हैं वो उसकी समझ भी आएगी और आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। और फिर एक टाइम पर अगर किसी के कुछ क्वेश्चन हो या किसी को समझ नहीं आते तो व्हाट्सएप के ज़रिए या इस जो यूनिवर्सिटी ने सिस्टम बनाया है एलएमएस का, उसके ज़रिए भी आप हम एक दूसरे से ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर सेशन कर सकते हैं या व्हाट्सएप के ज़रिए भी आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, कॉल के ज़रिए भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो जिसको किसी टाइप की किसी चीज़ की समझ नहीं आएगी, तो किसी भी तरीके से हम ट्राई करेंगे कि आप उसकी समझ आ जाए। नेक्स्ट चैप्टर जो है ना बाय स्टैटिस्टिक इस कोर्स में हम वो है वेरिएबल्स एंड डेटा। वेरिएबल्स एंड डेटा ये वेरिएबल्स क्या होती है? एक्चुअली वेरिएबल्स एंड डेटा जो है ना ये स्टैटिस्टिक की बेस है। अगर आपको स्टैटिस्टिक की बेस की समझ नहीं आएगी, मतलब वेरिएबल्स बार बार लफ्ज आएंगे, वेरिएबल बार बार ये लफ्ज आएगा, डेटा, तो आपके लिए दोनों जो टर्म है वेरिएबल्स और डेटा ये नए हैं। ये आपने यूज किए होंगे लेकिन समझ आपको नहीं आती होगी। अगर स्टैटिस्टिक वाले या कोई मैथमेटिक्स वाले इसको करते हैं तो उसके लिए ये आसान हो गया, लेकिन आपके लिए ये मुश्किल लगेगा। तो वेरिएबल्स क्या है? Okay, variables, this is a characteristics or attributes that can assume different values. मीन्स कि कोई भी फीचर्स हो, कोई भी फिनोमिना हो रहा है, कोई भी ऑब्जर्वेशन आप कर रहे हैं और उसकी कोई भी वैल्यूज, क्वालिटेटिव वैल्यूज या क्वांटिटेटिव वैल्यूज में आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो जिस चीज को आप डिस्क्राइब कर रहे हैं वो क्या होगा? वेरिएबल होगा। मतलब ये कि एक प्लांट है, उसमें नंबर ऑफ लीव्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ यूज ये क्या है? वेरिएबल है। और उसकी तादाद को आप नंबर ऑफ यूज को आप फिगर्स में डिस्क्राइब करेंगे। जरूरी नहीं कि सिर्फ फिगर में हो, दो तरीकों से आप इसको वेरिएबल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, वेरिएबल्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक ये क्वालिटेटिव वेरिएबल, दूसरी क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। तो ये दोनों अगर आप देखें ना, तो जिस तरह नाम से जाहिर है क्वालिटी और क्वांटिटी, अगर किसी फिनोमिना को, किसी वेरिएबल को आप क्वालिटी से जाहिर करते हैं ना, तो ये क्वालिटेटिव है। अगर आप क्वांटिटी से जाहिर करते हैं तो फिर ये क्या होगी? ये क्वांटिटेटिव होगी। क्वालिटेटिव वेरिएबल आर कैरेक्टरिस्टिक which cannot be measured in quantitative में, जिसको आप क्वांटिटी फिगर्स न्यूमेरिक्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। इसको आप इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्वालिटेटिव वेरिएबल्स कहते हैं। मतलब ये किसी का एग्जांपल में अगर आप देखें कि प्लेस ऑफ बर्थ, तो प्लेस ऑफ बर्थ डेफिनेटली फिगर में तो नहीं होगा, वो किसी का वो पेशावर होगा, किसी का मर्दान होगा, किसी का स्वात होगा। जिस तरह कलर ऑफ फ्लावर्स है, तो कलर ऑफ फ्लावर्स को आप फिगर्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। वो ठीक है, वो क्वालिटी इसकी क्या है कि रेड कलर है, येलो कलर है, वाइट कलर है। इस तरह लेंथ ऑफ बॉडी, टाल ड्वार्फ, हाँ, अगर आप टाल ड्वार्फ को लेंथ ऑफ बॉडी को आप टाल एंड ड्वार्फ इसमें डिस्क्राइब करते हैं तो फिर ये क्वालिटेटिव वेरिएबल है। लेकिन अगर आप टाल की बजाय कहते हैं कि इसका लेंथ जो है ना 5 फीट है,
اور کسی کا 3 فیٹ ہے، تو پھر اگر آپ کو فگر میں شو کر دیتے پھر یہ کوالٹیٹیو میں پھر کیا بن جاتا ہے کوانٹیٹیو. شیپ آف باڈی ہے، شیپ آف سیڈ ہے، تو شیپ آف سیڈ میں کیا ہوگی راؤنڈ ہے رینکلڈ ہے، جس طرح پی پلانٹ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں جینیٹکس میں. ڈگری آف پین، اچھا ڈگری کسی آپ پوچھتے ہیں کہ تک کسی کو سر درد ہو رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ منیمل کم ہے یا گزارا کر رہا ہے بہت زیادہ ہے یا ناقابل برداشت ہے، اس طرح کہے گا. وہ تو اس طرح نہیں کہہ سکتا کہ میرا درد جو ہے نا 5 ہے، میرا درد جو ہے نا 10 ہے، اس طرح نہیں کہہ سکتا. تو ایسی فیچرز جس کو آپ کیا کرتے ہیں، جس کو آپ کوالٹی یا فگرز کی بجائے ورڈز میں ڈسکرائب کرتے ہیں، تو ان ویریبلس کو کیا کہتے ہیں، اس کو ہم کوالٹیٹیو ویریبلس کہتے ہیں. نیکسٹ ہے کوانٹیٹیو ویریبلس. کوانٹیٹیو ویریبلس وہ ویریبلس ہوتے ہیں جس کو آپ نومیریکلی ڈسکرائب کرتے ہیں، ان دا فارم آف فگرز ڈسکرائب کر سکتے ہیں، تو اس کو آپ کیا کہتے ہیں، اس کو آپ کوانٹیٹیو ویریبلس کہہ سکتے ہیں. کوانٹیٹیو ویریبلس کو 2 کیٹیگری میں ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں، ایک ڈسکریٹ ہے اور ایک کنٹینیوس ہے. تو ڈسکریٹ کیا ہوتی ہے، ڈسکریٹ وہ ویلو ہوتی ہے، وہ ویریبلس ہوتے ہیں جو ہول فگرز میں ہول نمبر میں ڈسکرائب ہوتا ہے. مطلب کہ اس میں آپ اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ 1 2 3 4 5 اس طرح آپ اس کے لیے آپ کو 1.5 یا 2.5 یا 1.9 یا کوئی اس میں پوائنٹ یا فریکشنز کو آپ یوز نہیں کر سکتے. تو ایسی ویریبلس کو کیا کہیں گے، اسی ویریبلس کو ہم ڈسکریٹ ویریبلس کہتے ہیں. فار ایگزامپل فلاور آف پلانٹس ہے، تو ایک پلانٹ ہے اس میں نمبر آف فلاور دے، تو نمبر آف فلاورز کو ڈیفینیٹلی آپ ہول فگر میں 10 فلاور دے، 20 فلاور دے، 30 فلاور دے، جتنی فلاور دے اس کو آپ ہول فگرز میں ڈسکرائب کہتے ہیں. تو ایسے یہ ویریبل کیا ہوگی، یہ ڈسکریٹ ویریبل ہوگی. نمبر آف سیڈس، اس طرح تو آپ دیکھ رہے ہیں فروٹ ہے اس میں 5.5 سیڈس ہے یا 5.5 سیڈس ہے، 5.9 سیڈ، اس طرح آپ نہیں کہہ سکتے. تو نمبر آف سیڈس کو آپ فروٹ میں ڈسکرائب کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہول فگر یوز کریں گے، اور یہ کیا کہلائے گی، یہ ڈسکریٹ ویریبل کہلائے گی. نمبر آف لیوز ان پلانٹ، ایسے بہت سارے ایگزامپل آپ دے سکتے ہیں. کنٹینیوس ویریبلس وہ ویریبلس ہوتے ہیں جس میں 2 فگرز کے درمیان میں انفینٹ نمبرز آف ویلیوز موجود ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ میتھ والے سے پوچھے کہ 1 اور 2 ہمیں تو نہیں نظر آتا، لیکن 1 اور 2 کے درمیان میں انفینٹ نمبر آف فگرز ہیں، 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 اس طرح 1.1 1.2 کے درمیان بہت سارے فگرز ہیں. تو کسی ویریبلس کو آپ پوائنٹس اور ڈیسیملز اور فریکشنز میں ڈسکرائب کرتے ہیں تو اس کو پھر کیا کہتے ہیں، اس کو ہم کنٹینیوس ویریبلس کہتے ہیں. فار ایگزامپل ٹیمپریچر ہے، تو ٹیمپریچر یہ کنٹینیوس ویریبل ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ ٹیمپریچر تو اس کے لیے ہم 20.5 ڈگری سیلسیس کہہ سکتے ہیں، 21.5 ڈگری سیلسیس کہتے ہیں، یا کوئی بھی ایسی ویریبل ہو کہ اس پہ آپ فریکشنز اور ڈیسیملز کا استعمال کرتے ہیں تو یہ کیا ہوگی، یہ کنٹینیوس ویریبلز ہوگی. ڈیٹا نیکسٹ اس کا اس چیپٹر کا اس لیکچر کا جو نیکسٹ پورشن ہے وہ ڈیٹا ہے. ڈیٹا کیا ہوتی ہے، ایکچوئل آبزرویشن. آپ کوئی بھی ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں اور ایکسپیریمنٹ سے آپ کو آبزرویشن کلیکٹ کر رہے ہیں، آبزرویشن اپنے ساتھ ریکارڈ کرتے ہیں، تو یہ ریکارڈڈ آبزرویشن دیز آر کالڈ ڈیٹا. یہ کہاں سے آئے گا، ڈیٹا کہاں سے آئے گا، جب بھی آپ اسٹیٹسٹک میں آپ کی پاپولیشن ہے، بڑا گروپ ہے، اس سے آپ سیمپل لیتے ہیں اور سیمپل میں کوئی فینامنا ہو رہا ہے اور فینامنا سے آپ آبزرویشن کلیکٹ کر رہے ہیں. تو یہ آبزرویشن جو آپ نے پاپولیشن کے سیمپل سے کلیکٹ کیا ہے یہ کیا کہلائے گی، یہ ڈیٹا کہلائے گی. فار ایگزامپل اس طرح ہے کہ کوئی فیلڈ میں کسی نے ایکسپیریمنٹ کر رہا ہے اور اس کے پاس 100 پلانٹس ہے، تو 100 پلانٹس کا جو گروپ ہے یہ اس کے لیے کیا ہے، یہ پاپولیشن ہے. اب وہ اگر 100 پلانٹ کا ڈیٹا لیتے ہیں تو یہ اس کے لیے مشکل ہوگا، تو وہ کیا کرے گا، اس سے 10 پلانٹ سلیکٹ کریں گے کہ یہ اس کے ریپرزنٹیٹیو پلانٹ ہوں گے. تو وہ 10 پلانٹ کیا ہے، سیمپل ہے. اب اس میں فینامنا فار ایگزامپل وہ نمبر آف فلاور کاؤنٹ کر رہا ہے، تو یہ نمبر آف فلاورنگ جو ہے نا یہ ایک فینامنا اس میں ہے، اور اس کو کاؤنٹ کر رہا ہے کتنے فلاورز ہے.
یہ وہ اپنے ساتھ ریکارڈ کر رہا ہے. تو یہ ریکارڈڈ آبزرویشن اس کے پاس جو آ رہی ہیں یہ کیا یہ ڈیٹا ہے. ڈیٹا کیا ڈیٹا ویلوز یہ میجرمنٹ آبزرویشن ڈیٹا ویریبل کے نیزیوم یہ مطلب ویریبل کو شو کر رہا ہے ویریبل کو ڈسکرائب کریں گے. ایک کلیکشن آف ڈیٹا ویلوز فرام اے ڈیٹا سیٹ یہ کیا بناتی ہے کہ جو آپ کے پاس جو مختلف ڈیٹا آتی ہیں اور 5 پلانٹ سے پر ایگزامپل 5 پلانٹ میں نمبر آف فلاورز آپ کاؤنٹ کر رہے ہیں. ایک میں فلاور جو ہے نا 15 ہے دوسرے میں 17 ہے تیسرے میں 18 ہے چوتھے میں 15 ہے ففتھ نمبر میں 20 ہے. تو یہ 5 ویلوز کا جو ترتیب بنتا ہے یا گروپ بنتا ہے یہ کیا کہلائے گی یہ ڈیٹا سیٹ کہلائے گی. اور اس میں ہر ایک فگرز کیا ہوگی ہر ایک فگر اس پہ ڈیٹا ویلو یا ڈیٹم ہوگی. ایک دو ڈیٹا کو ہم دو طریقوں سے ڈسکرائب کرتے ہیں. ایک یہ ہے کہ پرائمری ڈیٹا ہے سیکنڈ ون از سیکنڈری ڈیٹا. پرائمری ڈیٹا کوئی ایکسپیریمنٹ آپ کر رہے ہیں اس ایکسپیریمنٹ سے آپ خود ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں تو یہ کیا کہلائے گی دیٹ ول بی کالڈ پرائمری ڈیٹا. فار ایگزامپل آپ لیب میں اینٹی بیکٹیریل کر رہے ہیں اینٹی بیکٹیریل ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. یہ اینٹی بیکٹیریل ایکٹیویٹیز کا جو ڈیٹا آپ خود کلیکٹ کر رہے ہیں یہ پرائمری ڈیٹا ہوگی. فیلڈ میں آپ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں اس ایکسپیریمنٹ سے آپ ڈیٹا کلیکٹ رہے ہیں یہ پرائمری ڈیٹا ہوگی. نیکسٹ سیکنڈری ڈیٹا ہے. تو سیکنڈری ڈیٹا کیا ہوگی سیکنڈری ڈیٹا وہ ڈیٹا ہوتی ہے جو آپ دوسرے سورسز سے کلیکٹ کرتے ہیں مطلب انٹرنیٹ سے کلیکٹ کرتے ہیں کسی دوسری کے ریسرچ سے آپ لیتے ہیں ریسرچ پیپر بکس کسی بھی سورس سے آپ خود آپ نے کام نہیں کیا ڈیٹا نہیں لیا ہے تیار ڈیٹا کسی اور جگہ سے لے رہے ہیں تو یہ کیا ہوگی سیکنڈری ڈیٹا ہوگی. جس طرح آپ تھیسس لکھیں گے تو تھیسس کے لیے آپ ریویو آف لٹریچر میں مختلف سائنٹسٹ یا مختلف ورکرز جنہوں نے کام کیا ہے وہ کام اس کے بارے میں آپ لکھیں گے. تو اس ڈیٹا کو جو آپ نے کسی اور سورس سے لیا ہے اور اپنے لیے یوز کر رہے ہیں ہیلپ اس سے لے رہے ہیں تو وہ ڈیٹا کیا کہلائے گی وہ ڈیٹا سیکنڈری ڈیٹا کہلائے گی. پرائمری ڈیٹا جو آپ خود کر رہے ہیں سیکنڈری ڈیٹا کسی اور کا ڈیٹا ہو جس سے آپ ہیلپ لے رہے ہیں جس سے آپ طریقہ سیکھ رہے ہیں جس کو آپ ایز اے ریفرنس بنا رہے ہیں تو وہ کیا ہوگی وہ سیکنڈری ڈیٹا ہوگی. ٹائپس آف ڈیٹا یہ آن دا بیسس آپ جس طرح ویریبلس کو ہم کوالٹیٹیو اور کوانٹٹی کی بنیاد پر ڈسکرائب کرتے ہیں اس طرح ہم ڈیٹا کو بھی کوالٹی اور کوانٹٹی کی بنیاد پر ڈسکرائب کر سکتے ہیں. مطلب کوالٹیٹیو ڈیٹا جو کوالٹی ہو مطلب 6 آپ پیشنٹ ہے تو 6 آپ پیشنٹ کو میل فیمیل اس کو آپ فگرز میں ڈسکرائب نہیں کرتے حالانکہ یہ بھی ڈیٹا ہے کہ آپ جاتے ہیں ایک ہاسپٹل میں جاتے ہیں آپ ہیپاٹائٹس کے بارے میں انفارمیشن لیتے ہیں اور اس میں آپ میل اور فیمیل کے میل پیشنٹ فیمیل پیشنٹ تو یہ میل اور فیمیل اس کو آپ فگرز میں ڈسکرائب نہیں کر سکتے تو یہ کوالٹیٹیو ڈیٹا ہوگی کہ میل میں زیادہ ہے فیمیل میں زیادہ ہے. ہاں اگر آپ اس میں فگرز کو انکلوڈ کرتے ہیں کہ میل 20 ہے فیمیل 25 ہے تو پھر یہ کوالٹیٹیو نہیں ہوگا پھر یہ کیا ہوگا کوانٹیٹیو ہوگا. تو جس اینی ڈیٹا کوئی بھی ڈیٹا ہو کسی کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ اچھا ہے برا ہے تو اچھا برا یہ کوالٹیٹیو ڈیٹا ہے. تو کسی بھی ڈیٹا جس میں کوانٹٹی کا ذکر نہ ہو جس میں فگرز نہ ہو جس میں نومیرکس ہنٹ سے آپ یوز نہیں کر سکتے تو وہ کیا کہلائے گی وہ کوالٹیٹیو ڈیٹا کہلائے گی. ایگزامپل 6 پیشنٹ فیلر ان آرڈر ایٹسٹرا کوانٹیٹیو جس طرح نام سے ظاہر ہے کہ دیز آر نومیرکس فگرز جس کو آپ فگرز کے شکل میں ڈسکرائب کر سکتے ہیں تو وہ کیا ہوگی وہ کوانٹیٹیو ڈیٹا ہوگی کیپیبل آف کوانٹیٹیو میجرمنٹس. جس طرح ہائٹ کو آپ اگر آپ فگرز میں ڈسکرائب کرتے ہیں کہ اس کا ہائٹ 5.5 فیٹ ہے یا 4 فیٹ ہے کسی کا 6 فیٹ ہے تو یہ ہائٹ جو ہے نا یہ نمبر آپ فگرز میں ڈسکرائب کرتے ہیں تو یہ کوانٹیٹیو ڈیٹا ہوگی. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی ٹال ہے ڈوارف ہے تو ٹال اور ڈوارف پھر کوالٹیٹیو نہیں ہوگا پھر کوانٹیٹیو نہیں ہوگا پھر یہ کوالٹیٹیو ہوگا. ویٹ کم زیادہ اگر آپ ڈسکرائب کرتے تو کوالٹیٹیو ہوگا لیکن اگر آپ ویٹ کو فگرز میں ڈسکرائب کرتے ہیں تو پھر یہ کوانٹیٹیو ہوگا. بلڈ پریشر اگر آپ بلڈ پریشر کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کم ہے زیادہ ہے ہائی ہے نارمل ہے تو یہ کوالٹیٹیو ہوگا. لیکن اگر آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہتے ہیں
کہ 160/100 میرا بلڈ پریشر ہے، تو پھر یہ کیا ہوگی، یہ کوانٹیٹیو ہوگی. اسکیل آف میجرمنٹس آف ڈیٹا، یہ بھی آپ اس کو بھی ٹائپس کہہ سکتے ہیں، لیکن مختلف ڈیٹا کو مختلف فیچرز کی بنیاد پر کیا کہتے ہیں، مختلف نام دیتے ہیں. کوئی خاص فیچرز میں ہوتا ہے تو اس کی بنیاد پر اس کو آپ کوئی خاص نام دیتے ہیں. تو اسی بنیاد پر ڈیٹا کو ہم 4 گروپس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. اس کو اسکیل آف میجرمنٹس بھی کہہ سکتے ہیں. ایک نامینل ڈیٹا ہے. نامینل ڈیٹا مینس جس طرح نام سے اس سے ظاہر ہے نامینل کے نیم، ایک تو آپ ڈیٹا کو گروپ کی شکل میں ڈسکرائب کرتے ہیں اور گروپ کو یا اس کیٹیگری کو کوئی خاص نام دیتے ہیں. تو فار ایگزامپل آپ کی کلاس میں کہتا ہوں کہ پشاور، مردان، سوات، اس کے رہنے والے کتنے اسٹوڈنٹ ہیں. میں 3 گروپ بناتا ہوں، ایک پشاور کا، ایک مردان کا، ایک سوات کا. تو یہ گروپنگ جو میں نے کی ہے اور اس کا ڈیٹا جو میں کلیکٹ کر رہا ہوں، یہ کیا ہوگی، نامینل ڈیٹا ہوگی. ان دیز ٹائپ آف انڈیویجول آر سمپلی پلیسڈ ان پراپر کیٹیگری. اس میں کیا ہوگی کہ ایک انڈیویجول جو ہے نا اس کے گروپ میں اس کو کموڈیٹ کیا جائے گا. کسی اور ایک آئٹم کو آپ صرف ایک گروپ میں اکموڈیٹ کر سکتے ہیں، زیادہ گروپ میں آپ اس کو اکموڈیٹ نہیں کر سکتے. each atom must fit into exactly one category. The simplest data consists of unordered and dichotomous. اس میں most of the data اگر آپ دیکھیں تو اس کی کوئی آرڈر نہیں ہوتی، اور یہ ڈائکاٹومس، اس کے صرف 2 فیچرز ہیں. ڈائکاٹومس 2 برانچز ہوں گے. تو مطلب ہے کہ کسی کو اگر کرونا وائرل انفیکشن ہے تو دو پاسبلٹی ہے، یا تو زندہ رہے گا لائیو یا ڈائی. تو یہ 2 فیچرز لائے اور ڈائی، یہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں، یہ ڈائکاٹومس ڈیٹا ہے. اب اگر اس میں ڈائز کو ہم پہلے لگا سکتے ہیں، لائرس کو ہم بعد میں لگا سکتے ہیں، کوئی آرڈر نہیں ہے. یا ایک پیشنٹ ہے اس میں ہائی ڈینسٹی لائپوپروٹینز HDL کم ہے، زیادہ ہے، تو یہ بھی ڈائکاٹومس ہے. یا کبھی کبھی آنکھوں کے بارے میں آپ دیکھتے ہیں کہ براؤن آنکھوں والے، بلیک آنکھوں والے، بلو والے، گرے والے، تو یہ بھی نامینل ڈیٹا ہے. اگرچہ اس میں گروپ زیادہ ہے لیکن نامینل ڈیٹا میں اگر آپ گروپ بناتے ہیں تو نامینل ڈیٹا میں آتے ہیں. بالرز کوئی کرکٹر ہے وہ لیفٹ ہینڈر ہے، رائٹ ہینڈر ہے. اس طرح سیکس کے بارے میں آپ میل اینڈ فیمیل کے بارے میں کہتے ہیں. تو ایسے ڈیٹا کو جس کو آپ گروپ بناتے ہیں اور گروپ کے ذریعے ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو یہ کیا کہلائے گی، یہ نامینل ڈیٹا کہلائے گی. آرڈینل ڈیٹا، آرڈینل ڈیٹا مینز ایک ڈیٹا کو آپ کسی خاص ترتیب سے ارینج کرتے ہیں اور پھر اس کے ذریعے آپ ڈسکرائب کرتے ہیں. اور اس میں جو آپ نے جو آرڈر بنایا ہے، ان میں جو مختلف گروپس یا کیٹیگریز ہوں گے ان کے درمیان جو اسپیس ہوگا، وہ اسپیس ضروری نہیں کہ وہ کیا ہو، ایک ایکول ہو، برابر ہو. فار ایگزامپل آپ ڈپارٹمنٹ اکثر لوگ آتے ہیں ریسرچ کے لیے، خاص کر یہ ہیومینٹی اینڈ آرٹس والے. اس میں ایک پروفارما ہوتا ہے کہ وہ ایک کویسچن پوچھا جاتا ہے اور اس میں پھر 5 آپشن ہوتے ہیں. آپ کون سا آپشن ٹیک کرتے ہیں، اسٹرانگلی ایگری ہے. مطلب میں کہتا ہوں کہ ہماری یونیورسٹی کا سسٹم ٹھیک چل رہا ہے، تو ٹھیک چل رہا ہے، اس کے ساتھ کون اسٹرانگلی ایگری ہے، کون ایگری ہے، کسی کا کوئی نیوٹرل ہے، کوئی ڈس ایگری ہے، کوئی اسٹرانگلی ڈس ایگری ہے. تو اس ایک خاص ترتیب سے ہر کویسچن کے لیے ایک خاص ترتیب سے یہ 5 آپشن بنائے جاتے ہیں. اور اس طرح کے ڈیٹا، اس کے ذریعے جو آپ ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو ہم آرڈینل ڈیٹا کہتے ہیں. اس میں ضروری ہے کہ یہاں پر جتنا ڈیٹا ہے، ان کے درمیان میں جو اسپیس ہے وہ ایکول، ان کے درمیان اسپیس. فار ایگزامپل یہاں کے درمیان میں، ان دونوں کے درمیان فار ایگزامپل 20 اسپیس ہے، تو ضروری نہیں کہ ایگری اور یہ نو اوپینین والے جو ہے نا، اس کے درمیان میں بھی 20 اسپیس، یہ ضروری نہیں ہے. And we all know that our data is order. مطلب اس میں ڈیٹا ایک خاص طریقے سے آرڈر کرتے ہیں، ارینج کرتے ہیں. انٹرول ڈیٹا، انٹرول ڈیٹا یہ ہے کہ 2 مختلف کیٹیگریز ہم بناتے ہیں اور کہیں سے بھی اگر ہم 2 کیٹیگری لے لیں تو ان کیٹیگری کے درمیان میں جو اسپیس ہوگا وہ ایکول ہوگا. جس طرح میتھس میں ہم پڑھتے ہیں نا 1 اور 2 اور 2 اور 3، 1 اور 2 کے درمیان میں جو اسپیس ہے اتنا اسپیس 2 اور 3 کے درمیان میں بھی ہے. ٹیمپریچر 70 اور 71 ڈگری سیلسیس،
तो 70-71 डिग्री इसके दरमियान में जो स्पेस है उतना स्पेस 32 और 33 डिग्री सेल्सियस के दरमियान में भी है। फिर ये रेशो स्केल नहीं है। रेशो स्केल का मतलब ये है कि इस तरह हम नहीं कह सकते कि 40 डिग्री फ़ारेनहाइट या 40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसका ट्वाइस है, ये इस तरह हम नहीं कह सकते। मतलब ये एक और पिक्चर एक और पिक्चर, ये रेशो नहीं है। लेकिन अगर हम डेटा को इस तरह शो कर लें कि वाकई वो इसके रेशो में हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो फिर ये क्या होगी, ये रेशो डेटा होगी। फॉर एग्जांपल किसी का एज 40 ईयर्स है और दूसरा कोई है उसका एज जो है ना 20 ईयर्स है, तो ये 40 जो है ना ये 20 का क्या होगा, डबल होगा, ट्वाइस एज ओल्ड एज समवन हु इज 20 ईयर्स ओल्ड। ये इस तरह के डेटा को हम क्या कहते हैं, इस तरह के डेटा को हम रेशो डेटा कहते हैं। अब डेटा और को आप किस तरह यूज करेंगे, वेरिएबल्स को आप किस तरह यूज करेंगे। स्टैटिस्टिक में अगर आप या बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उस एक्सपेरिमेंट को आप स्टैटिस्टिक के जरिए डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो 4 स्टेप से आपको गुजरना पड़ेगा। पहला स्टेप तो ये है कि किसी भी प्रॉब्लम्स को अगर आप स्टैटिस्टिक के जरिए सॉल्व करते हैं तो पहला जो स्टेज होगा वो स्टेज कलेक्शन ऑफ डेटा होगी, क्योंकि अगर आपके पास डेटा नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहला स्टेज ये है कि आप डेटा को क्या कर ले, कलेक्ट कर ले। ये डेटा क्या होगी, प्राइमरी भी हो सकती है, सेकेंडरी भी हो सकती है, मतलब खुद भी कलेक्ट कर सकते हैं और किसी दूसरे सोर्स से आप लेकर अपने लिए यूज कर सकते हैं अगर ज़रूरत हो। फिर नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। उस डेटा को जब आप लेते हैं तो ये रॉ डेटा होगी। रॉ डेटा को आप क्या कर ले, टेबल्स के फॉर्म में अरेंज करते हैं। तो जब आप इसको टेबल के फॉर्म में अरेंज करते हैं तो ये क्या कहलाएगी, टेबुलेशन ऑफ द डेटा कहलाएगी। जब आप उस डेटा के ग्रुप्स बनाएंगे तो ये क्लासिफिकेशन है। फिर नेक्स्ट है एनालिसिस। आपके पास जो डेटा आती है उस डेटा को आप मुख्तलिफ स्टेटिस्टिकल टूल्स मीन्स का स्क्वायर टेस्ट है, एप टेस्ट है, टी टेस्ट है, नोवा है, वन वे नोवा है, टू वे नोवा है, कोई भी स्टेटिस्टिकल टूल्स आप यूज कर रहे हैं तो ये क्या क्या ये एनालिसिस ऑफ डेटा कहलाएगी। मतलब स्टेटिस्टिकली आपके पास जो डेटा आ रहा है ये सिग्निफिकेंट है, नॉन सिग्निफिकेंट है, इसके लिए आप कोई टेस्ट करेंगे तो स्टेटिस्टिकल टूल अप्लाई करेंगे। तो ये जब आप स्टेटिस्टिकल टूल के जरिए डेटा को एनालाइज करते हैं तो दैट्स इज कॉल्ड एनालिसिस ऑफ द डेटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। जो डेटा आपने स्टेटिस्टिक के जरिए स्टेटिस्टिकल टूल के जरिए एनालाइज किया है उसको आप डिस्क्राइब करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और उससे कोई नतीजा हासिल इन्फ्रेंसेस निकालते हैं। तो लास्ट स्टेज ये इंटरप्रिटेशन है कि डेटा को आप इंटरप्रेट किस तरह कर सकते हैं। मतलब कोई टेस्ट है तो टेस्ट आपको बताएगा कि आपका जो डेटा आ रही है ये सिग्निफिकेंट है या नॉन सिग्निफिकेंट है। तो इस सिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंट को आप अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करेंगे कि इसका क्या मतलब है, आपका इससे क्या मतलब लेते हैं, इसको किस तरह आप अपने लिए यूज कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा कहलाती है। इसका मतलब है कि ग्रुप एक आपने ग्राफ बनाया है और ग्राफ के बारे में आप इसको बताते हैं कि यहाँ पर कम हो गया, यहाँ पर ज्यादा हो गया है, तो ये क्या है, ये इंटरप्रिटेशन है। तो इस तरह स्टेटिस्टिक में जब आप एनालिसिस करते हैं, कोई टेस्ट अप्लाई करते हैं तो टेस्ट आपको बताता है कि आपका रिजल्ट जो है ना टी वैल्यू कितना आ रहा है या एप टेस्ट है ये इतना आ रहा है, फिगर्स में आपको बताएगा इसका मतलब है। और फिर उसको आप अपने वर्ड्स में जब डिस्क्राइब करेंगे तो ये इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा कहलाएगी। तो कोई भी किसी भी प्रॉब्लम्स को, एक्सपेरिमेंट को आप स्टैटिस्टिक के जरिए जब हल करेंगे तो उसके लिए 4 स्टेजेस है। कलेक्शन ऑफ डेटा है, दूसरा क्लासिफिकेशन इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा है, थर्ड एनालिसिस ऑफ डेटा और 4 फोर्थ वन जो है ना ये इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा है। ये दैट्स ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर्स। थैंक यू सो मच।